السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم دوستو، خشوع اور خضوع والی نماز، قیام، قرآن کریم کی تلاوت، رکوع، سجدہ، قعدہ، یہ تمام کے تمام امور نماز کا جسم ہے اور اس کی روح خشوع اور خضوع ہے۔ چونکہ جسم بغیر روح کے بے حیثیت ہو جاتا ہے، اس لیے میرے محترم دوستو، ضروری ہے کہ نمازوں کو اس طرح ادا کریں کہ جسم کے تمام اعضاء کی یکسوئی کے ساتھ دل کی یکسوئی بھی ہو، تاکہ ہماری نمازیں روح یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا ہو جائیں۔ دل کی یکسوئی یہ ہے کہ نماز کی حالت میں بقصد خیالات اور وسوسوں سے دل کو محفوظ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا نقش اپنے دل پر بٹھانے کی کوشش کریں۔ جسم کے اعضاء کی یکسوئی یہ ہے کہ ادھر ادھر خیالات نہ جائیں، بالوں اور کپڑوں کو سنوارنے میں نہ لگ جائیں، بلکہ خوف و خشیت اور عاجزی و فروتنی کی ایسی کیفیت طاری کریں جیسے عام طور پر بادشاہوں کے سامنے ہوتی ہے۔ خشوع کے اصل معنی یہ ہے کہ کسی کے آگے جھک جانا، دب جانا، اظہار و عجز و انکساری اختیار کرنا۔ اس کیفیت کا تعلق دل سے بھی ہے اور جسم کی ظاہری حالت سے بھی۔ دل کا خشوع یہ ہے کہ آدمی کسی کی ہیبت اور عظمت و جلال سے مرعوب ہو، اور جسم کا خشوع یہ ہے کہ جب وہ اس کے سامنے جائے تو سر کو جھکا لے، سر اس کا جھک جائے، اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں، نگاہ پست ہو جائے، آواز دب جائے اور ہیبت زدگی کے وہ سارے آثار اس پر طاری ہو جائیں جو ان حالات میں فرعتاً طاری ہو جاتے ہیں۔ نماز میں خشوع سے مراد دل اور جسم کی یہی کیفیت ہے اور یہی نماز کی اثر روح ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اور اس کی بار بار تعلیم دی گئی ہے، کیونکہ اصل نماز وہی ہے جو خشوع اور خضوع اور اطمینان و سکون کے ساتھ ادا کی جائے، اور ایسی ہی نماز پر اللہ تعالی جل شانہ انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی سے نوازتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی جل شانہ کا فرمان ہے، یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جن کی نمازوں میں خشوع ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک وہ نماز بہت دشوار ہے، مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی نمازوں کے بارے میں بڑی تاکید آئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اقامت سنو تو پورے وقار اور اطمینان و سکون سے چل کر نماز کے لیے آؤ، اور جلدی نہ کرو، جتنی نماز پالو پڑھ لو اور جو رہ جائے بعد میں پوری کر لو۔ صحیح بخاری۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ایک اور صاحب بھی مسجد میں آئے اور نماز پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے اور جیسے نماز پہلے پڑھی تھی ویسے ہی نماز پڑھ کر آئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کیا، آپ نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔
اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ ان صاحب نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے نماز سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، پھر قرآن مجید میں سے جو کچھ پڑھ سکتے ہو پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ تو اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدے میں جاؤ تو اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدے سے اٹھو تو اطمینان سے بیٹھو، یہ سب کام اپنی پوری نماز میں دہراؤ۔ صحیح بخاری۔ میرے محترم دوستو، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمارے ہر ارکان کے اندر اطمینان، سکون ہو، جلد بازی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ ابھی ایک رکن پورا نہیں ہوا تو فوری دوسرے رکن میں چلے جائیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان بھی فرض نماز کا وقت آنے پر اس کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر خوب خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جس میں رکوع بھی اچھی طرح کرتا ہے، تو جب تک کوئی کبیرہ یعنی بڑا گناہ نہ کرے، یہ نماز اس کے لیے پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، اور یہ فضیلت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر 2 رکعت اس طرح پڑھتا ہے کہ دل نماز کی طرف متوجہ رہے اور اعضاء میں بھی سکون ہو، تو اس کے لیے یقیناً جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سنن ابی داؤد۔ اور ایک حدیث میں ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی طرف اس وقت تک توجہ فرماتا ہے جب تک کہ وہ نماز میں کسی اور طرف متوجہ نہ ہو۔ جب بندہ اپنی توجہ نماز سے ہٹا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے۔ سنن نسائی۔ اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں چوری کس طرح کرے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا رکوع اور اس کا سجدہ اچھی طرح ادا نہ کرے۔ غرض اطمینان و سکون کے بغیر نماز ادا کرنے کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں چوری سے تشبیہ دی ہے۔ اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لیے ثواب کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض کے لیے 9واں حصہ، بعض کے لیے 8واں، بعض کے لیے 7واں، 6واں، 5واں، چوتھائی، تہائی، آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ یہ کب؟ جب اس کی نماز کے اندر سکون اور اطمینان جتنا زیادہ ہوگا اتنا اس کا اجر جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی نماز کی طرف دیکھتے ہی نہیں جو رکوع اور سجدے کے درمیان یعنی قوما میں اپنی کمر کو سیدھا نہ کرے۔ مسند احمد۔ اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو رکوع اور سجدے کو پوری طرح سے ادا نہیں کر رہا تھا۔ جب وہ شخص نماز سے فارغ ہو گیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، اگر تو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بغیر مرے گا۔ میرے محترم دوستو، ان روایات سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ ہمیں نماز کو اطمینان، راحت اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے، تو پھر ہی اس پر اجر عظیم بھی ملے گا اور یہ نماز ہماری مقبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سکون اور اطمینان، خشوع اور خضوع سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔